बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اے رب کائنات، میں تیرے پاک نام سے آغاز کرتا ہوں۔ یا رب، میری اور میرے دوستوں کی دین اور دنیا کو بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال، صحت، طویل عمر، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میں اب تمام دوستوں کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی لکھنؤ کی طوائفیں۔ لکھنؤ کے قریب ایک قصبہ سندیلہ ہے۔ وہاں کے لڈو اور شاعر بہت مشہور ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ سندیلہ میں بہت زبردست خشک سالی ہو گئی اور وہاں کے نواب اور چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں تمام کی تمام سوکھے خشک سالی کا شکار ہو گئیں۔ اس قدر صورتحال خراب ہو گئی کہ زمین کا کلیجہ خشکی سے پھٹنے لگا۔ جگہ جگہ پر پھٹی زمین کے آثار نظر آنے لگے۔ مویشی مرنے لگے۔ پرندوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ لوگوں نے آ کر مکھیا سردار کے پاس شکایت کی۔ وہ سردار لڑکھڑاتا نواب کے پاس گیا کہ حضور، لوگ گاؤں چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں، لہذا نماز استسقاء پڑھائی جانی چاہیے، کیونکہ اس طرح گاؤں خالی ہو جائے گا۔ چنانچہ نماز استسقاء ادا کی گئی، لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا، جس سے لوگوں کی مایوسی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہندوؤں نے کہا، ہم اپنا قیمتی ناقوس بجا کر اور بھجن گا کر بھگوان کو راضی کرتے ہیں، شاید وہ بارش بھیج دے۔ انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ جب مویشیوں کے بعد انسان بھی مرنے لگے تو اس علاقے کی طوائفیں، جو پوری اتر پردیش میں بہت مشہور تھیں، چھوٹا سا گروہ لے کر نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا، عوام پر بہت کڑا اور برا وقت آ گیا ہے اور ہم اس برے وقت سے سب مایوس ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک بات آئی ہے، اگر ہمیں اس کی اجازت دی جائے تو ہم شاید اس علاقے اور آپ کی کچھ مدد کر سکیں۔ نواب صاحب نے کہا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ طوائفوں نے کہا، ہم بھی ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر کھلے میدان میں جا کر بیٹھیں گی اور ہم بھی کچھ گریہ وزاری کریں گی، لیکن شرط یہ ہے کوئی آدمی اس طرف کو نہ آنے پائے۔ ان کی وہ شرط منظور کر لی گئی۔ وہ اپنے قیمتی گھروں اور سونے چاندی کے زیورات اور جو کچھ بھی ان کے پاس اپنے بالا خانوں پر تھا، سب چھوڑ کر سیڑھیاں اتری۔ انہوں نے سفید رنگ کی نیلی کنی والی دھوتیاں باندھی ہوئی تھیں۔ ایک چرواہے نے یہ آنکھوں دیکھا حال بتایا تھا، حالانکہ کسی مرد کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ طوائفیں جب اس مخصوص جگہ پر آ گئیں تو انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ پاک سے درخواست کی، خدا تو جانتا ہے ہمارے اعمال کیسے ہیں اور ہمارے کردار کیسے ہیں اور ہم کس طرح کی عورتیں ہیں۔ تو نے ہمیں بڑا برداشت کیا ہے، ہم تیری شکر گزار ہیں، لیکن یہ ساری مصیبت جو انسانیت پر پڑی ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے۔ اس علاقے میں خشک سالی آئی ہے، وہ ہماری موجودگی سے آئی ہے، اور اس ساری خشک سالی کی ذمہ دار ہم سب عورتیں ہیں۔ ہم تیرے آگے سجدہ ریز ہو کر دل سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، تو بارش برسا دے اور ان لوگوں اور جانوروں کو پانی عطا کر، تاکہ اس بستی پر رحم ہو اور ہجرت کر کے جانے والے پرندوں کو واپس آنے کا پھر موقع ملے اور وہ یہاں خوشی کے نغمے گائیں۔ چرواہا کہتا ہے، جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو اتنی گھر کے سیاہ گھٹا آ گئی اور وہ چشم زدن میں بارش میں تبدیل ہو گئی اور ایسی زبردست موسلادھار بارش ہو گئی کہ سب جل تھل ہو گیا۔ وہ عورتیں اس بارش میں بھیگی اور ان کی بغلوں میں چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں تھیں، جنہیں وہ لے کر ایک طرف کو نکل گئیں۔ پھر کسی نے ان کا نہ پوچھا اور نہ کوئی ان کا پتہ چلا، وہ کہاں سے آئی تھیں اور کدھر کو چلی گئیں۔ اے محترم عزیز دوستو، میرے ذہن اور دل میں ان طوائفوں سے منسوب اس کہانی کا پس منظر آ جاتا ہے۔ جب میں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا ہم بہت اچھے بھلے اور پاکیزہ لوگ ہیں،
उन तवाइफों के नक्शे कदम पर चल सकते हैं, तो मुझे हर तरफ से चेहरों पर नफी के आसार मिलते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम सब अपने अपने गुनाहों और अमाल की जिम्मेदारी कबूल कर लें और फिर उस जिम्मेदारी को कबूल करने के बाद ना सिर्फ ये कि अपनी इस्लाह करें, बल्कि किसी बहुत बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएं। इससे एक ऐसी बारिश हो सकती है जो हम सबको सैराब कर दे। इंसान वो होता है जो अपनी खता को कबूल कर ले और अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होकर दुआ करे, गुनाहों की माफ़ी मांगे। और शैतान वो होता है जो अपने गुनाह पर अड़ जाए, अपने गुनाह पर तकब्बुर करे, अपने गुनाह पर फख्र करे। अफसोस की बात यह है कि हम में से कोई भी इंसान अपने आप को गुनाहगार नहीं समझता। हर इंसान अपने आप को नेक समझता है। हर इंसान अपने आप को दूसरे से बेहतर समझता है। हमें अपने गुनाहों की अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमें अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक तौबा करने वाले को पसंद करता है। इंसान खता का पुतला है और खता इंसान से ज़रूर होती है, लेकिन बेहतर होते हैं वो लोग जो अपने आप को गुनाहगार मानकर अपनी इस्लाह करते हैं, अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह पाक उनको माफ़ फरमा देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सबको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। मोहतरम अजीज दोस्तों, आपका मुस्बत और मनफी तबसरा मुझे मेरी गलतियों और सलाहियतों से आशना कर सकता है, लिहाजा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।